بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز فجر کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ایک دن کا یہ عمل ہے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور کون لوگ دے کر جائیں گے یہ آپ خود بھی ان کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ پیسے کیسے دے کر گئے۔ ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ ہے۔ وہ مجرب وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو لوگ قرضوں میں خاص طور پر پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے ان کا بندوبست ہو جائے۔ گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثر ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ فجر کی نماز جب پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ ضرور پڑھیں۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو پلنگ پہ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ جب بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی دن، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ مسجد میں ہیں تو وہاں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ بالفرض آپ مرد حضرات بھائی ہیں، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، آ کر آپ لوگ 1-2 گھنٹے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ مسجد میں بھی آپ لوگ پڑھ لیں، آپ کو کوئی گھنٹہ نہیں لگے گا بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں نہ کوئی وظیفہ، ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، بھلے ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں کسی ایک حاجت کے لیے۔ ہاں، کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ ایک حاجت کے لیے آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں، آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے وہ پورے دن وہ عمل مکمل کریں، پھر دوسرا کوئی وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، پھر اگلے دن کر لیں۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں، دوسرے دن کا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں،
ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھ لیا کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو اب میں آپ کو وظیفہ بتلاؤں گا، آج آپ کو فجر کے بعد کا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اس وقت کر لیں، چاہے تو 2-4 گھنٹوں بعد بھی سکون سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے فوراً ہی بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام ناظرین کو پہلا کلمہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سورۃ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے 21 مرتبہ۔ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی ترتیب سے بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم آپ کو یا باسی تو 100 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آپ آخر میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے گا، دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا، دم کر دیجئے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے گا میرے بھائی اور میری بہنیں دونوں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا رب ہمارے دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہارے دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر رب کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی رب کریم کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ احادیث میں تو جوتے کے تسمے تک کی اس سے مانگنے کی ترغیب موجود ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔